الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اب صرف ایک آدھ دن ہی رہ گئے۔ رمضان سے متعلق بہت ساری باتیں ذکر ہوئیں، تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے اور رمضان سے پہلے کیا تیاری کرنی تھی اور رمضان میں کیا کرنا ہے۔ آج کچھ ذکر تھوڑا سا اعتکاف کے حوالے سے بھی ہے کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کو سنت موقدہ قرار دیا گیا، سنت موقدہ علی الکفایہ، اور یہ اعتکاف اس لیے رکھا گیا تاکہ شب قدر کی تلاش میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، اپنے بندوں پر رحم فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہ شب قدر جیسی زبردست رات، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے تم ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ، 10 دن ہمارے گھر میں آ جاؤ اور ہمارے گھر میں آ کر خوب عبادت کرو تاکہ یہ رات کو تلاش کرنا اور اسے حاصل کرنا تمہیں آسان ہو جائے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص پورے خلوص کے ساتھ رمضان کے آخر عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور یہاں تک بھی ذکر کیا گیا کہ اس کو سرحد اسلام کے محافظ کے درجے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے سے اگر 1-2 آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اپنی مساجد کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف کرنے کا ثواب اس طرح سے بھی ہے کہ جو معتکف ہوتے ہیں ان کو مشابہت دی گئی ہے فرشتوں کے ساتھ، کہ فرشتوں کا کام صرف تسبیحات کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو جب معتکف بن جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تو اس کا ہر عمل عبادت میں جاتا ہے۔ سونا بھی عبادت، وہاں افطار کر رہا ہے، رات کھانا کھا رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، وہ بھی عبادت میں شامل ہے، وہ بھی عبادت میں شامل، سونا بھی اس میں عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے اعتکاف کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی اپنی مساجد کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ یہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرمایا کرتے تھے، بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے میں بھی، پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے تو میں آخری عشرے میں بھی اعتکاف کروں گا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرما دیا، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے اعتکاف کو جاری رکھا اور آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کا حاصل کرنا ہے، شب قدر کو پانا ہے۔ کیونکہ عام طور پہ آدمی کہیں اور ہوتا ہے تو وہ عبادت کچھ کرتا ہے، کچھ کسی اور کام میں مشغول ہوتا ہے، لیکن معتکف تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کا ثواب اور بہت بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر چیز میں اجر ہے۔ یہاں تک ذکر کیا گیا کہ ایسے نیکی کے کام جو وہ اعتکاف میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا، اعتکاف میں رہتے ہوئے جو کام نیکی کے وہ نہیں کر سکتا، اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے۔ مریض کی عیادت کرنا ہے وہ بھی ثواب ہے، کسی کے انتقال میں شریک ہونا ہے، تعزیت کیا جانا وہ بھی ثواب ہے، لیکن وہاں رہتے وہ نہیں جا سکتا، اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کا ثواب بھی ہے، لیکن وہ باہر نہیں جا سکتا مدد کرنے کے لیے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو ثواب مل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہی بلا لیا کہ آ جاؤ، اب میرے گھر پہ آ کے تم بیٹھ جاؤ، میرے گھر پر آ کر تم بیٹھ جاؤ، اب مجھ سے مانگ لو، لے لو۔ جہنم سے نجات کا پروانہ مل رہا ہے کہ لے لو، شب قدر مل رہی کہ لے لو، راضی ہو جاؤ۔ اللہ راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اپنے سے راضی کرنا چاہتے ہیں، بندے کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جو بندہ غافل ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے تو بربادی اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں عبادات جو ہیں وہ ایک رسم بن گئی ہے، عبادات ہماری یہاں ایک رسم بن گئی ہے، تو یہ اعتکاف بھی اس دور کے اندر ایک رسم بنتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو رسم نہ بنائے، اس کو رسم نہ بنائے اعتکاف کو۔
کہ بہت سی جگہوں پر مساجد کے اندر بڑے بڑے واقعات سننے کو ملتے ہیں، آیت ہوتی کہ بیٹھے بھی، لیکن اس کے بعد مسجد کے اندر گفتگو بھی ہو رہی ہے، خوب ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے باہر بھی چلے گئے، پھر نکل کر آ گئے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اعتکاف کر لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے اور وہ مہمان آ کر بڑے ادب سے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، کسی چیز کو چھیڑتا نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتا ہے، کوئی شور نہیں مچاتا ہے، تو میزبان کہتا ہے کتنا اچھا مہمان ہے۔ اور جب وہ مہمان جا رہا ہوتا ہے تو میزبان کہتا ہے کہ آپ کا آنا اچھا لگا، آپ پھر آئیے، آپ کا آنا اچھا لگا، آپ پھر آئیے۔ اور ایسا کوئی مہمان آئے کہ جب وہ آنے کے بعد چیزوں کو جو ہے وہ گڑبڑ شروع کر دے، توڑ پھوڑ بھی دے، شور بھی مچائے، الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرے، اور مہمان اس سے تنگ ہو رہا ہو، میزبان جو ہے اس سے تنگ ہو رہا ہو، تو جب وہ مہمان جاتا ہے تو میزبان کہتا ہے کہ بھئی آئندہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے، آئندہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اس لیے اعتکاف جب کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ ہم مسجد میں آئے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اس کے پورے ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے، پورے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، پورے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی مسجد میں گندگی نہ ہو۔ یہ دوستوں کا آنا جانا اور بیٹھنا اور لمبی چوڑی جو ہے گفتگو ہونا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 10 دن کی تو بات ہے، 10 دن میں اگر سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے تعلق کو جوڑ لیا جائے تو کیا ہی اچھا ہے کہ جس مقصد کے لیے بیٹھے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، وہ مقصد حاصل ہوگا۔ آج کل ویسے بھی لوگ کچھ پریشان رہتے ہیں، مختلف مصائب ہیں، تکالیف ہیں لوگوں کے ساتھ، بہت زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں لوگ، تو ان کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین موقع ہے ان کو لیے کہ وہ اعتکاف میں آ جائیں، اعتکاف کریں، اور خوب رج کر اور بس کر اللہ کی عبادت کریں، اور خوب دعائیں کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اگر دل کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس 10 دنوں کے اندر وہ اللہ سے مانگیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ 10 دن کے بعد جب وہ فارغ ہو کر اعتکاف سے نکل کر جب واپس جائیں گے ان کا کام بن جائے گا، مسائل ان کے حل ہو جائیں گے۔ مسائل جو ہے وہ حل کرنے والی ذات اللہ کی، تکالیف دینے والی ذات بھی اللہ کی، اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو جہاں سے چیزیں آئی ہیں ویسے دور ہو جائیں گی، اللہ سے مانگیں گے اللہ دور بھی کر دیں گے۔ اس لیے اعتکاف ضرور کریں، لیکن ان آداب کا پورا خیال رکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بھی ختم کریں، زیادہ کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا۔ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں مساجد کے اندر لوگ ہوتے ہیں اعتکاف میں لگے ہوتے ہیں، خصوصاً نوجوان، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لی، بس گھوم پھر رہے ہیں، مسجد کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تسبیح اپنی تسبیحات کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت خوب زیادہ کریں، سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، لیکن ہنسی مذاق کرنا، دوسری چیزوں میں مشغول ہونا، باہر کی خبروں کا معلوم کرنا کہ کیا خبریں چل رہی ہیں، کیا سیاست ہے، کیا کھیل ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے مستورات کے لیے بھی اعتکاف ہے، وہ اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیں، پردہ ڈال لیں وہاں پر، اور وہاں بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، اور جو شرعی تقاضے ہیں اس کے علاوہ وہاں سے باہر نہ نکلیں، اس کے علاوہ وہاں سے باہر نہ نکلے، وہیں بیٹھ جائیں، گھر کے باقی لوگوں کے لیے کھانا وغیرہ وہاں پہنچا دیں، وہاں بیٹھ کر وہ اپنی عبادت میں لگے۔ یہ اعتکاف 21ویں شب سے شروع ہو جاتا ہے، 20واں روزہ جو ہے اس کا افطار مسجد میں ہی کیا جاتا ہے، اور جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے، جب تک اس کی جو ہے وہ یقین نہ ہو جائے، 29ویں تاریخ کو جب یقین ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا تو پھر وہاں سے نکلے، اور جب 30 روزے پورے ہو جائیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں، پھر تو 30 روزے پورے کر کے 10 دن پورے ہو جائیں تو پھر وہاں سے جو ہے وہ اعتکاف کر کے نکلا جائے۔ تو اس کا پورا خیال کیا جائے، اس کی فضیلت کو حاصل کیا جائے۔ وہاں مسجد میں رہتے رہتے ثواب بڑھ رہا ہے، ہر نیکی کا ثواب، جو نیکی نہیں بھی کر سکتے اس نیکی کا ثواب بھی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے۔ سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، لیکن بات ساری وہی آ گئی کہ اس کو رسم نہ بنایا جائے، جو روح ہے وہ روح رہے، قائم رہے، وہ روح، ہر عبادت کی ایک روح ہے، وہ روح قائم رہے۔ روزے کی بھی ایک روح ہے، روزہ تو رکھ رہے ہیں
زندگی بھر رکھ رہے ہیں روزہ، کب سے رکھ رہے ہیں روزہ، لیکن تقویٰ نہیں آ رہا، وجہ اس کی کوئی روح نہیں آ رہی، وہ روح نکل رہی ہے، جیسا رکھنا چاہیے تھا ویسے نہیں رکھا۔ اعتکاف کر رہے ہیں لیکن وہ روح نہیں ہو رہی، ادھر اعتکاف ختم ہوا اور ادھر کھیل تماشے میں اور فضولیات میں لگ گئے، کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ تو اس طرح سے بڑی محرومی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے گھر آ کر بھی اور دن گزار کر بھی جو ہے پھر ایسے ہی نکل گئے، تو بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اعتکاف کا ایک اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور ہر سال آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے، اس لیے جو ہے وہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اپنی اپنی جامع مساجد کے اندر۔ اور وہ حضرات جو کسی بزرگ سے بیعت ہیں، کوئی مرید ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ اعتکاف کریں، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ اعتکاف کریں، اگر شیخ کی مسجد ہے وہاں جائیں، یا پھر شیخ کہیں اگر اعتکاف کرتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ جا کے اعتکاف کریں، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال مختصر سی بات اعتکاف کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ذکر کی گئی ہیں، کچھ ابتدا میں ایک دو فضائل بھی ذکر کر دیے گئے ہیں اعتکاف کے، اور مسائل بھی جب اعتکاف میں جائیں تو اپنے مسجد کے اماموں سے مسائل معلوم کر لیں اور اس کی حدود معلوم کر لیں کہ کتنی حدود ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ باہر نکلیں اور جو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے۔ اسی طرح روزے کے مسائل کو بھی سیکھیں، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، اس کو بھی سیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ بھی رہیں اور روزہ خراب بھی ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ ان تمام مسائل کو بھی سیکھیں، اپنے علماء سے سیکھیں، اپنے قریبی مساجد کے اماموں سے رابطے میں رہیں، ان سے سیکھیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اعتکاف بھی آسان ہو جائے اور روزہ بھی آسان ہو جائے، اور عبادت ہماری صحیح معنوں میں عبادت ہو، اور جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اب انشاءاللہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ کل آخری پروگرام ہوگا، کل پورے پروگرام کو جو ہے وہ ایک خلاصہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، اور پھر رمضان مبارک کے اندر ہمارے دوسرے علماء اس ویب سائٹ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے، اور رمضان میں یہ پروگرام جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور ایک سلسلہ درسقرآن.com کی جانب سے یہ جاری رہے گا۔ آپ اسی ویب سائٹ کو جو ہے وہ وزٹ کرتے رہیں، اور اس میں روزانہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھتے رہیں، اور اس میں آپ کے پاس بے شمار علماء کرام ان کے ایک وقت مقرر کیے گئے ہیں، اور اس ویب سائٹ پر اس وقت کو جو ہے وہ دے بھی دیا گیا ہے، اس میں آپ کے سامنے آئیں گے، اور روزانہ رات 11 بجے جو ہے وہ دینی مسائل اور ان کا حل بیان فرمائیں گے مفتی محمد زبیر صاحب۔ آپ ان سے اپنے مسائل ہی پوچھ سکتے ہیں، اپنے کمنٹس میں لکھ کر اپنے مسائل اور مسئلے جو ہے روزے سے حوالے سے اور دوسرے مسائل جو ہیں ان سے پوچھیں۔ اسی طرح سے 11:30 بجے رات کو روزانہ آپ بیان سنیں گے پیام محبت کے عنوان سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے، اور اسی طرح سے دوپہر میں 12 بجے بھی اسی ہی جو ہے وہ سائٹ پر جو ہے وہ مفتی افضال الحق کلیانوی صاحب جو ہے وہ دامت برکاتہم العالیہ جو ہے یہ روزانہ دوپہر 12 بجے جو ہے یہ بیان فرمائیں گے۔ مفتی عبدالقادر صاحب جو ہیں روزانہ دوپہر میں 1 بجے بیان کریں گے، اور قرآن اور رمضان کے عنوان سے جو ہے وہ مفتی عبدالرحمن مدنی دوپہر 2:30 بجے جو ہے بیان کریں گے۔ یہ سارے اشتہارات جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ بھی لگا دیے گئے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصلاحی باتوں کے حوالے سے جو ہے وہ حافظ عبدالقادر جو ہے وہ 3 بجے جو ہے وہ بیان بھی کریں گے، کچھ نعتیں وغیرہ بھی سنائیں گے، اور اسی طرح سے ہماری زندگی قیمتی کیسے بنے اس عنوان سے مفتی سعد پراچا جو ہے وہ دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ بیان فرمائیں گے دوپہر میں 4:30 بجے، اور اسی طرح سے افطار کے وقت مفتی احمد عفنان جو ہے وہ تقریباً 6:30 بجے افطار کے قریب جو ہے وہ کچھ بیانات فرمائیں گے۔ تو یہ چند علماء کرام ہیں، اور اسی طرح سے مولانا عدنان کاکا خیل صاحب کا بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ بیان فرمائیں گے۔ تو یہ علماء کرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور بیان فرماتے رہیں گے، اور آپ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اپنے کمنٹس میں ان کے جو ویڈیو بیانات ہوں گے اس کے نیچے اپنے کمنٹس میں آپ کو اس مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، وہ پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ لکھ دیں، وہ حضرات آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو رمضان میں بھی جو ہے یہ حضرات آپ کے ساتھ، بہت سارے حضرات آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے رمضان سے پہلے یہ انشاءاللہ کل ہم اس کو جو ہے وہ آخری دن ہوگا، تو کل پورا خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اور ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور صحیح طور پر رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تمام برکات اور تجلیات سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔